الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس کا ایک حصہ آپ نے سنا اور دوسرا حصہ آج سنیں گے۔ پہلا حصہ یہ سنا آپ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ جس طرح تم یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لائیں تو وہ ہدایت پائیں گے، وہ کامیابی کا راستہ پا لیں گے۔ لیکن جب ایمان نہ لائیں تو کیا ہے؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ مخالفت میں ہیں، اگر وہ پھر جاتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں وہ مخالفت میں ہیں، یہود ہیں نصارہ ہیں یا کوئی بھی ہے۔ فرمایا ایمان تمہارا اس وقت معتبر ہوگا جب تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو کہ وہ آخری پیغمبر پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور جس طرح ایمان لاتے ہیں اس طرح ایمان ہوگا تو کامیاب ہوگے، اور اگر اس سے پھر جاؤ گے تو ایک مخالفت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ بالکل سامنے ہے۔ اور جب مخالفت کی وجہ سے پھرتا ہے آدمی تو پھر وہ گمراہی میں جاتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ لیکن فرمایا فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ ان سب لوگوں کی طرف سے ایمان والوں کو کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں پہلا حصہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاتے ہیں، اگر وہ اس ہدایت کے راستے کو نہیں اپناتے، اس ایمان کے راستے کو نہیں اپناتے، صحابہ کرام کے ایمان کے طریقے پہ نہیں آتے، تو کیا ہے؟ پیغمبر اپنی ذمہ داری پوری کر چکے، چنانچہ ان کے پھرنے سے کوئی نقصان نہیں پیغمبر کا۔ سورہ نور آیت نمبر 54 میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر وہ لوگ حق کو نہیں مانتے تو اب وبال ان پر ہے، نہ ماننے کی سزا و وبال ان کو چکنا ہوگا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ان کو صحیح بات پہنچائی۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو اب ذمہ داری ان پہ آ گئی، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، لیکن اگر مان لیں تو اس وبال سے بچ جائیں گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمہ پہنچانا ہے اور بالکل واضح پہنچانا ہے۔ رسول کی اللہ نے یہ ذمہ داری بتائی کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچاتے ہیں اور بالکل واضح پہنچاتے ہیں، مبین۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے اور اہل حق کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے پیغام کو کھول کر پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیغام میں کسی طرح کی کوئی چیز چھپاتے نہیں، ابہام نہیں رکھتے۔ یہ اہل حق کا سوچ ہے۔ یہ کچھ لوگ اسلام سے اپنا انتساب کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ یہ ان کی سوچ ہے کہ پیغمبر شاید لوگوں کے ڈر سے کچھ باتیں چھپا لیتے ہیں۔ یہ سوچ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 39 میں فرما رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، پیغمبروں کی شان ہے کہ اللہ کے جو بھی پیغام ہے ان کو پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، پیغمبر اس سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے کہ لوگوں سے ڈر کے حق کی بات پوری نہ پہنچائے یا چھپا دے، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ جو حکم ملا ہے اس کو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم ملا آپ کھول کے بیان کریں۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ پھر اللہ پیغمبروں کی مدد کرتا ہے، پیغمبر ہر بات پہنچاتے ہیں
اور کوئی بات لوگوں کی ڈر سے نہیں چھپاتے کیونکہ پیغمبر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ہے. چنانچہ یہ منافقین کی اللہ نے یہ صرف بیان کی ہے کہ وہ حق کی بات سے ڈرتے ہیں, حق کو عمل کرنے سے ڈرتے ہیں. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله واشد خشيه. جب جہاد کا حکم اترا تو منافقین لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان کے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہے. لیکن ایمان والوں کی اللہ نے یہ بات بتائی کہ وہ ایمان والے سے نہیں کرتے. منافقین لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے, جبکہ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں لوگوں کا وہ ڈر نہیں ہوتا, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ تو ایمان والوں کی شان بتائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو پیغمبر کی شان تو بہت اوپر ہے, پیغمبر کی شان بہت اوپر ہے. اس لیے پیغمبر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی بات کو صحیح نہ پہنچائیں یا ادھورا پہنچائیں. چنانچہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حج فرمایا, حجۃ الوداع, حجۃ الوداع جو آخری حج تھا جس کو حجۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, اس میں آپ نے صحابہ کا جتنا مجمع تھا بہت بڑا, ان کے سامنے یہ بات فرمائی, حل بلغت, اے لوگو بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچایا ہے؟ قالوا نعم, جتنے لوگ تھے سب نے کہا آپ نے بالکل اللہ کا پیغام پہنچایا, بالکل واضح پہنچایا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد, اے پروردگار تم گواہ رہے, تم گواہ رہے, سب کہہ رہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے. تو پیغمبر کوئی چیز چھپاتے نہیں, پیغمبر ہر چیز واضح کر کے بیان کرتے. آپ دیکھ لیں دنیا میں ایک مثال لے لیں, ایک مثال لے لیں. مثال کے طور پر ایک پائلٹ ہے, اگر اس کو کسی ملک کا, کسی بھی ملک کا, ظاہر ہے جہاز اڑانے کا ایک محکمہ ہے, کسی بھی ملک کی ایئر فورس ایک پائلٹ کو بھرتی کرتی ہے تو اس کو پہلے میڈیکل فٹنس ہوتی ہے, دیکھتے ہیں کہ جہاز چلانے کا حل بھی تو ہے کہ نہیں, اس کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ٹریننگ دیتے ہیں, پھر ٹریننگ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے ذمہ اس کے حوالے کرتے ہیں کہ جنگی جہاز اڑاؤ. اسی طرح ہے نا, تب وہ جنگ کرتے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اگر کسی ملک کا ایئر فورس, کسی ملک ہے, ہر ملک کی ایئر فورس ہے, وہ کسی ایسے بندے کو جنگی جہاز پہ بٹھا دیں جس کی فٹنس ہی نہ ہو, جسمانی طور پہ ہی صحیح نہ ہو, یا اس کو اڑانے کی اہلیت نہ ہو, تو یہ کمزوری کس کی کہلائے گی؟ محکمے کی کہلائے گی نا, محکمے کی کہلائے گی. کسی ملک کا بھی محکمہ ہے, کسی ملک کا بھی ایئر فورس ہے, انہوں نے نااہل بندے کو جہاز پہ بٹھا دیا. ایک مثال دے رہا ہوں. تو جب ان کو پتا ہے جنگی جہاز ہے, اس کے لیے کیسا بندہ ہونا چاہیے, پہلے بندہ وہ لیتے ہیں, جسمانی طور پہ ہر چیز اس کی دیکھتے ہیں, پھر اس کی ٹریننگ کیسی ہو, پھر اس کے بعد اس کے ذمہ جنگی جہاز کرتے ہیں. جب یہ انسانوں کے محکمے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں, رب العالمین کسی کو پیغمبر بنا رہے ہیں, سمجھ میں, رب العالمین کسی کو پیغمبر بنا رہے ہیں, اور پیغمبر کا کام یہ ہے کہ اس کا پیغام پہنچائے, اور پیغمبر ایسا بنائے جو لوگوں سے ڈرتا ہو. تو پھر اللہ کے نظام میں کمزوری ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ کا نظام کمزور ہے. اللہ نے پیغمبر ہی ایسا بنایا کہ جو لوگوں سے ڈرتا ہے, پیغام پورا نہیں پہنچا ہے. تو اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے. یہاں تو انسان اپنے محکموں کو بڑا مضبوط کرتے ہیں, رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے. اس کے اس لیے پیغمبر جس کو اللہ چنتا ہے پوری صلاحیت ہوتی ہے, اور اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے, اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے, اس کی تربیت بھی ہوتی ہے. ایسا ہوتا نہیں کہ پیغمبر اللہ کے حکم کو چھپائیں, کبھی نہیں ہوتا. یہ سمجھانے کی مثال دی. تو اس لیے جو انکار ہے وہ انکار, فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ سورہ نحل ہے, آیت نمبر 44 سے 47-48. اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کی طرف اتارا گیا آپ کھول کے ایک ایک چیز الگ کر کے بیان کریں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور کریں. تو پیغمبر کی کیا ڈیوٹی بتائی کہ آپ کو میں نے جو اللہ کو حکم بھیجا ہے, دیا ہے, لِتُبَيِّنَ,
کھول کھول کے ایک ایک چیز الگ الگ واضح واضح کر کے لوگوں کو، امت کو بتا دیں. آپ کا یہ کام ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی. اب نہ ماننے والا، جیسے اس آیت میں فرمایا نہ ماننے والے کی سزا، اس آیت میں نہ ماننے والے کہ بتایا کہ وہ محض مخالفت میں، مخالفت ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، حق نہیں ماننا یہ مخالفت ہے. یہ حق کی مخالفت کیوں نہیں ماننا؟ اس لیے کہ ضد ہے، اناد ہے، بس نہیں ماننا. لیکن یاد رکھنا، دنیا کی کوئی چیز آپ نہ مانیں، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، لیکن رب کا حکم جب آپ مخالفت پہ آ جائیں اور انکار کریں کہ میں نے نہیں ماننی، تو پھر وہاں نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، فرمایا جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ شدید سزا دینے والا ہے. سزا پہلے فرمایا اللہ اور رسول کی جو مخالفت کرتا ہے، اور پھر فرمایا جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مخالفت بھی اللہ کی مخالفت ہے، اور سزا دینے والا اللہ. فرمایا اللہ ان کو سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی شدید العقاب، بڑی سخت سزا دینے والا ہے. تو اس آیت میں بھی فرمایا اس لیے مخالفت، حق کی مخالفت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی امت کو، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. ابو داؤد نسائی کی روایت ہے. اے پروردگار میں حق کی مخالفت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ حق پتہ چل جائے حق یہ کہ نہیں، لیکن نہیں ماننا. نہیں ماننا، یہ نہیں ماننا انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسے نہ ہو کہ میرے اندر نفاق ہو. وسوء الاخلاق، اور برے اخلاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ آپ نے دعا سکھائی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر حق سامنے ہونے کے باوجود نہیں مانتے، یاد رکھنا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ایک بغاوت ہے، ایک مخالفت ہے. لیکن یاد رکھنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے اللہ کافی ہے. قرآن پاک میں ایک اور آیت میں یہی بتایا، اے پیغمبر آپ ان کو پورا پہنچا دیں. اب نہیں مانتے، اگلی بات فرمایا سورہ نحل کی یہی آیت نمبر 44 44 سے 48، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حق کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، سیدھے راستے سے دور جانے کی یا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. ان یخسف اللہ بهم الارض، اللہ چاہے تو ان کو زمین میں دھنسا دے. او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کو ایسا عذاب دیں کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو عذاب کہاں سے آیا، ان کو گمان ہی نہ ہو کہ ادھر سے بھی عذاب آ سکتا ہے، اللہ ادھر سے عذاب لے آئے گا. اللہ کی قدرت ہے. اور یاد رکھنا او یأخذہم فی تقلبہم، فرمایا دیکھو میرا بڑا تم پہ غلبہ ہے، میرے نافرمانی کر کے بے خوف نہیں ہونا. او یأخذہم فی تقلبہم، مجھے کوئی اور بہت بڑی چیز اوپر سے بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں چاہوں تمہیں چلتے پھرتے زمین پاؤں سے پکڑ لوں، ادھر ہی تمہیں روک دوں. تمہارا جو چلنا ہے یہ میرے حکم سے ہے، یہ زمین جو تمہیں اٹھائی ہوئی ہے یہ میرے حکم سے ہے، میں تمہیں چلتے پھرتے پکڑ لوں نیچے سے. فما من معجزین، تم مجھے نہیں روک سکتے. او یأخذہم علی تخوف، یا تمہیں ڈرا کے تم کو پھر پکڑ لوں. ڈرا کے پکڑ لوں یعنی بعض دفعہ اس کے ایک مطلب ہے کہ ڈرا کے پکڑ لیں، اور ایک یہ کہ اللہ چیزوں کو کم کرتا جائے، نعمتوں کو کم کرتا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نعمتوں کو کم کر دے، ایسا ایسا سب نعمتیں کم ہو جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرا کے پکڑے، یعنی ڈرا کے عذاب سامنے آ رہا ہے، لوگ ڈر جائیں آ رہا ہے. لیکن جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور دل سیاہ ہوتا ہے تو عذاب سامنے آتا ہے، کہتے ہیں عذاب تو آ رہا ہے، اس سے ڈرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں بچو تو کہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ توبہ کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں ان کی طرف آتا ہوں. یہ خطرناک ہے. تو میں اللہ چاہے تو تمہیں اس طرح بھی، یعنی تمہیں ہر طرح کی سزا دے سکتا ہے، نیچے سے پکڑ سکتا ہے، دھنسا بھی سکتا ہے، اور تمہاری نعمتوں جو نعمتیں دی ان کو بھی کم کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں ایسا عمومی طور پہ نہیں نظر آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ فرمایا اس لیے نہیں نظر آ رہا، یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے قدرت نہیں ہے پکڑنے کی. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے. مہربان ہے، رحم کرنے والے، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ بندے توبہ کر لے، موقع اس کو دیتا ہے.
اور اگلی بات بتائی میرے نافرمانی کرنے والوں سمجھو، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیض ظلالہ عن الیمین والشمائل، اللہ کی تو کائنات کی ہر چیز تابعداری کر رہا ہے، انسان کیوں نہیں تابعداری کرتا؟ اور انسان تم سمجھ لے جو چیزوں کے سائے ہیں، یہ جو سایہ دھوپ آتی ہے سایہ چھوٹا ہوتا ہے پھر لمبا ہو جاتا ہے، اور جو سایہ کا چھوٹا ہونا لمبا ہونا یہ بھی میرے حکم سے ہے۔ اور اے انسان گویا کہ یہ سمجھایا کہ اے انسان تو میری نافرمانی کر رہا ہے، لیکن تیرا سایہ لمبا اور چھوٹا میرے حکم سے ہو رہا ہے، یہ تیرا سایہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے، میرا حکم کا تابع ہے، تیرا سایہ بھی میرا حکم مان رہا ہے، تو کیوں نہیں مان رہا؟ تو کیوں نہیں مان رہا؟ اس لیے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ، اللہ نے مہربان ہے، ابھی چھوڑا ہوا ہے، مہلت دی ہے، لیکن یہ مہلت موت تک ہے، اس کے بعد پھر سب چیزیں آ جائیں گی سامنے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اے ایمان والو اللہ ان دشمنوں کی طرف سے تمہیں کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ہے، ایمان والوں کو اللہ نے بتائی یہ بات ہے کہ تمہیں اپنے اندر یہ عقیدہ پیدا کرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 37، الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے۔ ایمان والوں تم یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے۔ اگر تم اس کی فرمانبرداری کرتے ہو اور اس کو حکم مانتے ہو تو یاد رکھنا پھر وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، وہ کافی ہے۔ جب اس کو حکم مان رہے ہو تو وہ کافی ہے، جس کا مان رہے ہو وہ کافی ہے تمہیں، پھر کسی کی پریشانی نہیں لینی کہ کون ناراض ہے کون راضی ہے، کون مخالف ہے کون موافق ہے، جس کا حکم مان رہے ہو، جس کی کائنات ہے وہ تمہیں کافی ہے، یہ بتایا۔ اس لیے کسی کی پریشانی مت لو، اس کا حکم مانو۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، اے پیغمبر آپ کو ایک دوسروں سے ڈراتے ہیں، فلانا آپ کو نقصان دے گا، فلاں نقصان دے گا، آپ حق راستہ چھوڑ دیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ یہ گمراہ ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ پیغمبر آپ کو دوسروں سے ڈرا رہے ہیں، یہ گمراہ ہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ ہدایت دے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر صحیح راستے پہ ہیں، ہدایت کے راستے پہ ہیں، ایمان والے ہدایت کے راستے پہ ہیں، ان کا یقین ہے کہ جب اللہ بچائے گا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس لیے وہ ہدایت کے راستے پہ ہیں، یہ پیغمبر کو کبھی ہدایت سے ہٹا نہیں سکتے۔ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ کافی ہے، لیکن اس کی ماننی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، پھر وہ کفایت کرتا ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، فرمایا اللہ تعالیٰ زبردست اور غلبے والا اور بدلہ لینے والا نہیں ہے، دشمنوں سے بدلہ دینے والا ہے۔ یہ تمہیں یقین ہو، تم حق کے راستے پہ قائم ہو جاؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کافی ہے؟ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 38-39، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حق کے دشمن، اسلام کے دشمن، صحیح راستے کے دشمن یہ خیانت کر رہے ہیں، اللہ کے ناشکر ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ایمان والوں کو پسند کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ لیکن اگلی بات سمجھ نہیں آئے، اگلی بات سمجھنی ہے، بچانے کا مطلب کیا ہے؟ اگلی بات سمجھنی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ان کو اجازت ہے، حکم ہے کہ وہ اب جہاد کریں۔ مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، اس وقت کمزور تھے، تکلیفیں بڑی اٹھائیں۔ جب مدینہ میں آ گئے، ایک اسلام کی ریاست قائم ہو گئی، ہمیں اب تمہیں حکم ہے جہاد کرو، اب تلوار اٹھاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تم پہ ظلم ہوا، اب یاد رکھو اللہ تمہاری مدد پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ ہم کہیں کہ آج مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، لیکن اللہ نے راستہ بتایا اپنی مدد کا، سمجھ میں آ گئی بات؟
ہم کہتے ہیں اللہ مدد کر مسلمانوں کی، لیکن مسلمان اپنی مدد خود نہیں کر رہے، اپنی مدد خود نہیں کر رہے، وہ سارے راستے اپنا رہے ہیں جو ان کی ہلاکت کے ہیں، اور پھر کیا اللہ مدد کر، اللہ نے راستہ بتایا نا، مکہ میں تم نے تکلیف اٹھائی، اب تم نے سلطنت قائم کر لی، اب تم جہاد کرو، اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی حفاظت کی پالیسی بناؤ، اپنی تدبیر، اپنی سوچ، صحیح رخ۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تمہاری حفاظت پہ پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن کرنا ہوگا تمہیں۔ سمجھ میں آ گئی مان؟ آج مسلمانوں کی تو عمومی حالت ایسی ہے، ان کے پاس اپنے تحفظ کا انتظام ہی نہیں، ان کے پاس وہ راستے نہیں، وہ طریقے ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے اپنا تحفظ کریں۔ عمومی حالت میں کوئی خاص بات نہیں کر رہا، تفصیلی بات نہیں کر رہا، عمومی حالت یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے دشمن کے مقابلے کی، محض تابعداری، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کر۔ کیسے بھائی؟ خود ہی تم راستے وہ نہیں اپنا رہے۔ اللہ نے جب مظلوموں کو کہا کہ اللہ تمہاری مدد پہ قدرت رکھتا ہے، اور پھر کہا اب مدینہ میں سلطنت بن گئی، اب تم نے جہاد کرنا ہے، جہاد کا حکم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، میں تمہاری مدد پہ قدرت رکھتا ہوں، کوشش کرو، بچاؤں گا میں دشمن سے۔ اس لیے یہ مت کہنا کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہم اپنی مدد خود نہیں کر رہے، اللہ نے جو راستہ بتایا وہ ہم نہیں اپنا رہے، اپنی ہلاکت کی ساری پالیسیاں بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ قدرت رکھتا ہے لیکن راستہ اپنانا ہوگا۔ بھائی خدا نخواستہ کوئی چور ڈاکو آ جائے اور بندہ بیٹھا ہو جائے میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، بڑا اللہ کا فرمانبردار ہوں، اور نہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام کرے، نہ کوئی تدبیر کرے، تو کیا اس سے بچ جائے گا؟ تدبیر کرنی پڑے گی نا، چور ڈاکو قاتل سے بچنے کی، اپنے دفاع کی، لڑنے کی، بچنے کی، جو بھی اس وقت مناسب تدبیر ہوں۔ وہ بیٹھا رہے کہ میں بڑا نیک بندہ ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے راستہ بتایا ہے، تو اے ایمان والا تمہارے میں اللہ دفاع کرتا ہے، لیکن تمہیں اپنے بچنے کی تدبیریں اپنانی ہوگی، دشمن سے حفاظت کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ، اب سنو، حفاظت کے راستہ اپنانے کے بعد فرمایا ایمان والا جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جہاد کی یہ نہیں ہوگا تلوار، پورا راستہ، پورے طریقے، ہر چیز اپنے آپ کو سیٹ کرنا، صحیح کرنا، درست کرنا، تباہ کرنا، وقت اور زمانے کے لحاظ سے طاقت اور قوت اختیار کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا۔ جب فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ، اب یہ تم ایسا کرو، میں تمہاری مدد پہ پوری قدرت رکھتا ہوں، لیکن تم نے قدم اٹھانا ہوگا۔ اور اب یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ کتنا کافی ہے؟ اس کی تو حفاظت بہت بڑی ہے، اس کی حفاظت بہت بڑی ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی اگر قوم صحیح اس راستے پہ آتی ہے جو اللہ نے بتایا ہے دشمن سے اپنی حفاظت کا، تو قوم کو اللہ بچاتا ہے، اور فرد کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ سارے راستے اپنائیں اللہ کی مدد۔ لیکن اللہ کی مدد کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ آپ اپنے لیے کوئی اسباب اختیار نہ کریں، سمجھ میں آ گئی؟ یہ راستہ نہیں ہے، اسباب اختیار کریں، حفاظت ہے تو حفاظت کے اسباب اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ گھر میں آپ لوگوں کے سامنے پیسے بھی لے جائیں، نوٹوں کو دتھیاں اٹھا کے لے جائیں، سارا محلہ دیکھ رہا ہے، وہ پورا جناب کروڑوں نوٹ اٹھا کے لیں، اور گھر کے دروازے بھی کھول دیں، اور پھر کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کوئی چور نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے۔ تدبیر رکھیں، بیمار ہیں علاج کریں، یہ نہیں کہ اللہ شفا دینے والا ہے، علاج کریں۔ غربت ہے، رزق کے لیے کوشش کریں، مطلب ہے ہر چیز کا ایک سبب ہے نا، اور پھر اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ ہے مطلب۔ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں اس اسباب کے تحت ایمان والوں کو بھی کہا نا، پچھلی آیت میں سنا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کچھ کرو نہیں تو میں تمہیں دشمنوں سے بچا لوں گا۔ تم نے جو دشمن کے خلاف پوری تدبیر ہر زمانے کے لحاظ سے اپنانی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، میں پوری قدرت رکھتا ہوں تمہاری مدد پہ، تم تو اٹھو نا، کوشش تو کرو، مدد ہوگی۔ انفرادی زندگی میں وہی ہے، ہاں باقی نظر اللہ پہ ہو، حفاظت اس کی ہے، اور ایمان اسی کا نام ہے۔ خود فرمایا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ دیکھتے نہیں
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں قطاروں میں، پروں کو کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں اور نیچے گرتے نہیں، گھنٹوں گھنٹوں اڑتے رہتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. رحمان کے سوا کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ انہو بکل شیء بصیر. وہ ایک ایک چیز کو، ایک ایک پرندے کو، اس کے ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. بکل شیء بصیر، اتنی قدرت والا ہے، اس کی حفاظت اتنی بڑی ہے. ایمان والو اس پہ تم یقین کرو، اس کی حفاظت پہ یقین کرو، اس کی کفایت پہ یقین کرو. کیسی کفایت ہے؟ اور جب یہ یقین ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے. بھائی سب حفاظت ہی اسی کی ہے اور کام ہی اس نے کرنا ہے، تو میں اس کی کیوں نافرمانی کروں؟ اس کی تو پھر میں راضی کروں گا. کام ہی سارے اسی کے ہیں، میرے کرنے سے نہیں، اس کے مدد سے یہ سب کام. پھر انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ سب حفاظتیں، سب مدد، سب نصرت اللہ ہر طرح کی قدرت ہے، پھر اس کو راضی ہے، اس کو کبھی ناراض نہیں کرتا. حفاظت کا اتنا ہمیں بندہ دیکھو کتنا بڑا انتظام ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 41، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے. وَلَئِن زَالَتَا، کہ وہ گرے نہیں، ٹکرائیں نہیں. اللہ نے ان کو پورا باندھا ہوا ہے اپنے حکم میں، نظام میں. اگر وہ اللہ ان کو تھامنا چھوڑ دے تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے. ان امسکہما من احد من بعد، اس کے بعد کون ہے جو اس کو تھامے گا؟ کی حفاظت کو سمجھنا ہے. اللہ نے خود بتایا، دیکھیں غور کریے، قرآن کی آیات ہے نا، کبھی پرندوں پہ، کبھی آسمان و زمین پہ توجہ دلائی. یہ اتنی بڑی زمین، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ زمین کہاں، یا ہم تو پیدا ہوئے آنکھیں کھولیں اور بس یہ چل رہے ہیں زمین پہ؟ یہ ایسا نہیں ہے، اوپر بہت بڑا نظام ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے. اس زمین سے بھی بہت بڑے بڑے نظام اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے زمین میں کیسے انسان کی حفاظت کی ہے کہ یہ ہمارا یہ زمین یہ سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. اور سورج ایک ستارہ ہے، جس طرح باقی ستارے ہیں، سورج بھی ایک ستارہ ہے. اس سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. اور یہ ایسا نظام ہے، اس میں کوئی ٹکر نہیں ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے خود ان اللہ، دیکھو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ایک نظام شمسی ہے، ایک سورج ہے، اس کے 9 سیارے ہیں، ایک زمین بھی ایک سیارہ ہے، ارد گرد گھوم رہے ہیں. زمین کا ایک چاند ہے، زمین کا ایک چاند ہے نا، باقیوں کے بھی چاند ہے. یہ کل سیارے ہیں، 9 سیارے ہیں، ان کے 61 چاند ہیں اور بے شمار دمدار ستارے. یہ سارے نظام شمسی میں حرکت کر رہے ہیں، لیکن زمین سے کوئی ٹکر نہیں ہوتی. زمین محفوظ ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور یہ سورج، یہ ہماری کہکشاں میں کروڑوں ستارے ہیں. ایک ستارہ سورج بھی ہے. سورج بھی تیزی سے حرکت کر رہا ہے، یہ پورا نظام اس کے ساتھ حرکت کر رہا ہے. اور یہ سورج کہکشاں کا جو مرکز ہے، ہماری کہکشاں، اس سے سورج کتنا دور ہے؟ 30,000 نوری سال کے فاصلے پہ. جو روشنی فاصلہ طے کرتی ہے نا، اس کو نوری سال کہتے ہیں. روشنی بہت ہے، 30,000 نوری سال کے فاصلے پہ کہکشاں کے مرکز سے دور ہے سورج. اور یہ سورج یہ کہکشاں کے ارد گرد تیزی سے جیسے ستارے حرکت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، یہ بھی لگا رہا ہے. اور سورج کا جو ایک چکر ہے کہکشاں کے ارد گرد تیزی سے چکر لگا رہا ہے، یہ 22 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے. اتنا بڑا رب کا نظام ہے. اور پھر یہ جو سورج اور ستارے یہ جب بن رہے تھے، جو اس وقت یہ ٹوٹے ہیں 4.6 ارب سال پہلے ٹوٹ کے یہ الگ الگ ہوئے ہیں. تو اس میں کئی سیارچے، اس نظام شمسی کے اندر کئی سیارچے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں وہ گھوم رہی ہیں. وہ کتنے سیارچے ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے زمین کو کیسے محفوظ کیے. وہ جو ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو گھوم رہی ہیں فضا میں، زمین سے ٹکر نہیں ہوتی. وہ کہاں گھوم رہی ہیں؟ وہ مریخ اور مشتری کے درمیان گھوم رہے ہیں. 10 لاکھ کے قریب بڑی بڑی چٹانیں گھوم رہی ہیں. اور بعض یہ کئی سیارچے زمین کے قریب آتے ہیں. پھر ڈر لگ جاتا ہے سائنسدانوں کے کہ شاید زمین سے ٹکر نہ ہو جائے.
2004 میں ایک سیارہ دریافت ہوا اور ایک خطرہ پیدا ہوا کہ یہ چٹان جو ہے نا یہ سیارہ زمین سے ٹکرائے گا. سیارچہ وہ چھوٹا ٹکڑا بڑی بڑی چٹانیں زمین سے ٹکرائے گا. لیکن پھر بعد میں ناسا نے کہا ابھی خطرہ نہیں ہے. پھر 2024 میں ایک اور سیارچہ وہ آیا. اس سائنسدانوں کو لگا کہ یہ 2032 میں زمین سے ٹکرائے گا. ابھی 2032 نہیں آیا, ہو سکتا ہے ٹکرا جائیں, پریشان نہ ہو. لیکن پھر سائنسدانوں نے کہا, ناسا نے کہا کہ نہیں, زمین سے ٹکرانے کا کوئی خطرہ نہیں. اللہ نے زمین کو محفوظ رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں چل رہی ہیں اور اتنی تیز بعض ستارے چل رہے ہیں, اتنے تیز چل رہے ہیں. ایک ستارہ ہے S4716, ایک ستارہ ہے, اس ستارے کا نام ہے. وہ کتنا تیز چلتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 5000 میل طے کرتا ہے. 1 سیکنڈ کتنا, اور کتنے طے کرتا ہے؟ 5000 میل. کتنی تیز اس کی رفتار ہوگی, اتنا بڑا. اللہ اکبر, اتنے تیز بڑے بڑے ستارے کیا اگر زمین سے ٹکرا جائیں؟ کیا اللہ خود فرما رہے ہیں وَلَئِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا, اللہ نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے. وَلَئِن زَالَتَا إِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, وہ بڑا مہربان ہے, بندوں پہ معاف کر رہا ہے. بندے مجرم ہیں, جرم کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے رب العالمین نے زمین کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس نظام فرمایا دیکھو میرا کتنا بڑا نظام ہے, لیکن یاد رکھنا ایک عمومی حفاظت ہے. ایمان والوں کو کہا یاد رکھنا میری مدد, میری ذات بہت بڑی ہے, میری فرما مردار بنو, مسئلے تمہارے حل ہوں گے. آج تم مسئلے حل چاہتے ہو نا, مسئلوں کا حل, اور میری فرما برداری نہیں کر رہے ہو. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, سورہ آل عمران آیت نمبر 160. اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر مدد نہ کرے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کو صرف بھروسہ کرنا چاہیے, اس پہ ایمان, اس کا یقین. ایک تو عمومی کائنات کا نظام رب نے سنبھالا ہوا ہے, ایک خصوصی مدد. جب آپ نے سنا رب العالمین, اتنی بڑی قدرت, اتنا بڑا اختیار, اے اللہ تم میرے مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہا ہے, اللہ تم میری مدد کیوں نہیں کر رہا. جواب سن لیں, قرآن بتائے گا, قرآن سے جواب. خصوصی مدد لینے, ایک عمومی حفاظت ہے پوری زمین کی, کائنات کی حفاظت لینے. اچھا تمہیں اپنی مدد چاہیے, دیکھا میری کتنی قدرت ہے, سمجھ میں آ گئی. اب سن, میں تجھے اپنی خاص مدد کا راستہ بھی بتاتا ہوں. سورہ محمد آیت نمبر 7, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تو چاہتا ہے رب میری خاص مدد کرے تو میرے دین کی مدد کر, میں تیری مدد کروں گا. راستہ بتا دیجئے, تو میرے دین کی مدد کر, مسئلے میں تیرے حل کروں گا. ویثبت اقدامکم, اور دین پہ تجھے ثابت قدمی بھی دوں گا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, سورہ روم آیت نمبر 47. ایمان والوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے. ایمان والے بنو تو صحیح, دین پہ آؤ تو صحیح, دین کی مدد تو کرو. دیکھو اللہ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے, اس کی قدرت, اس کی اختیار, اس پہ توکل, اس پہ ایمان, اس کو راضی کرنا, اس کی فرمانبرداری کرنا, ہر مسئلے کا حل اسی میں ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.